بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم۔ آج الحمدللہ ماہ ذی الحج کا چاند نظر آئے گا۔ ماہ ذی الحج جو کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے جس میں حج جیسا فریضہ ادا کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے قربانی جیسا فریضہ ادا کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو حج کا اجر ملے، یعنی کہ حج جتنا اجر ملے، ثواب ملے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا کرے، آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے، تو آج ماہ ذی الحج 2026 کا چاند دیکھ کر یہ چھوٹا سا آسان سا عمل ضرور پڑے جو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ مفتی صاحب تفصیل کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کیسے پڑھنا ہے، مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ ماہ ذی الحج کا چاند نظر آنے پر نوافل پڑھنا، اللہ کی ذات عالی سے دعا مانگنا بڑا ہی مستحسن اور بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ علماء کرام اور عاملین اعظام اس موقع پر یہ نوافل کی بڑی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات عالی کی رحمت خاصہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنی طرف بلانے کے لیے نوافل کا ادا کرنا یہ بہت ہی مستحسن بات ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التقرب الی بالنوافل، کہ اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، تو نفل نماز کی کثرت کیا کرو۔ یہ حضور نے اپنے امت کو تلقین فرمائی ہے۔ اب جب انسان نفل نماز پابندی سے پڑھتا ہے، کثرت کے ساتھ ان کی ادائیگی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے، اور خاص طور پر ایسے مواقعوں کے اوپر جب چاند نظر آ جائے یا خاص ایام آ جائیں یا راتیں آ جائیں، ان راتوں میں جب نوافل پڑھے جاتے ہیں تو اللہ کی ذات عالی اور خوش ہوتی ہے۔ تو آج چاند نظر آنے والا ہے یا چاند نظر آ چکا ہے، تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب عمل کیا ہے؟ نوافل پڑھنے ہیں۔ اچھا، ان کا مقصد کیا ہے؟ کس مقصد کے لیے نوافل پڑھنے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل چل رہی ہے، کسی بھی مشکل سے آپ دو چار ہیں، تو ان کی نیت کر کے کہ اللہ اس مشکل کو آسان کر دے، اس کو حل کر دے، یہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اب یہ پڑھیں انشاءاللہ العزیز، میرے اللہ کے فضل و کرم سے، نوافل کی برکت سے، پھر اس ماہ ذی الحج کے چاند کی برکت سے آپ کی وہ مشکل حل ہو جائے گی، آپ کی وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ریت کے ذروں کے برابر بھی آپ مشکلات کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ساری کی ساری مشکلات آپ کی حل ہو جائیں گی۔ یہ موقع ہے، اس موقع کو غنیمت جانیے، اللہ کی ذات عالی کے سامنے ضرور دستے سوال درخواست کیجیے۔ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجیے۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہوا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجیے گا۔ اب آتے ہیں عمل کی ترتیب طریقہ کار کی طرف۔ عمل ہے سال میں صرف ایک بار کیا جانے والا، صرف ایک بار سال میں یہ عمل کیا جاتا ہے، اور بڑا ہی پاورفل عمل ہے۔ اور عمل کس لیے کرنا ہے؟ اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، اپنی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب عمل کرنا کس وقت ہے؟ اس کے 2 موقع ہیں۔ ایک موقع یہ ہے کہ آپ کو کسی نے آ کر چاند کی اطلاع دے دی، یا آپ نے خود چاند کو دیکھ لیا، آپ فوراً مسجد میں ہیں یا گھر میں ہیں، باوضو حالت میں ہیں،
یا باوضو حالت میں نہیں ہے، چاند نظر آ چکا ہے، وضو کریں۔ تو اسی وقت آپ یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں۔ اس کے بعد ایک وظیفہ پڑھنا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ تو ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب چاند نظر آ چکا ہے، کسی نے آپ کو اطلاع دے دی ہے، پتہ چل گیا ہے کہ بھئی چاند نظر آ گیا ہے، تو ساری رات آپ کے پاس ہے، آذان فجر تک ساری رات آپ کے پاس، رات کے کسی بھی حصے میں آپ یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور اس کے بعد وظیفہ پڑھیں۔ نوافل کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے بعد وظیفہ کیا پڑھنا ہے، یہ ساری بات ذرا آپ تفصیل سے سماعت فرما لیں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اب ہم نوافل ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اللہ اکبر کہا، ہاتھوں کو باندھ لیا، سبحانک اللہم پڑھا، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد 5 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، 5 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہا، رکوع میں چلے گئے، تسبیحات پڑھی، پھر اٹھے، پھر پہلا سجدہ کیا، پھر دوسرا سجدہ کیا، آپ کی 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے قرات کرنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں 5 بار، دوسری رکعت میں 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پڑھ کر رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں، اتحیات میں بیٹھ جانا ہے، سلام پھیر دینی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ آپ پڑھیں۔ اگر یہ نہیں آتا تو صرف اتنا ہی پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد صرف اور صرف 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 21 مرتبہ پڑھ کر اللہ کی ذات عالی کے سامنے دعا کریں، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں ان کو اپنے رب کے سامنے رکھیں، انشاءاللہ العزیز میرے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ساری مشکلات اللہ آسانیوں میں بدل دے گا۔ جی تو میرے عزیزو، اگر آپ اپنے رب کے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلات کا حل چاہتے ہو، تو اس عمل کو مفتی صاحب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ضرور پڑھیے گا۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔